اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی محبوب برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بہت سارے لوگوں کو ان کے دانتوں کے درمیان فاصلہ پسند نہیں ہوتا، لیکن کچھ افرادوں کو دانتوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ پسند بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دانتوں کے درمیان موجود یہ گیپ خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی کی علامت ہے۔ جن افراد کے دانتوں میں فاصلہ موجود ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں خوش نصیب ہوتے ہیں، لیکن اگر کچھ افراد اس گیپ سے اتنا نالا ہوتے ہیں کہ مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گیپ کو ختم کروانے کے لیے جو دانتوں کے درمیان جو فرنٹ والے جو دو دانت ہوتے ہیں انسان کے، ان دو دانتوں کے درمیان جو فاصلہ موجود ہوتا ہے، یہ تمام افراد اس کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گیپ کا باعث تو وہ بالکل بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور یہ فاصلہ کہتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی کو خراب کر دیتا ہے۔ دانتوں کے درمیان موجود فاصلے کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی معلومات بتاؤں گا جس کے بعد آپ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے چند اہم معلومات بتاؤں گا جن کو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں میں فاصلہ تھا؟ اس بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو سکپ کر نہ دیکھیے گا، آخر تک دیکھیے گا، پورا دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ نے انسان کی شکل سب سے زیادہ خوبصورت اپنی مخلوق میں سے بنائی ہے، جس میں اس کی قدرت پشیدہ سسٹم نصب کیا گیا ہے جو کہ آج تک کسی بھی چیز میں دریافت نہیں ہو سکا۔ خوبصورتی کے کئی معیار ہیں، لیکن پوری دنیا میں پرکشش چہرہ وہ سمجھا جاتا ہے جس کے اوپر کے دانتوں میں خلا ہو، اور خاص طور پر خواتین جان بوجھ کر اپنے دانتوں کے درمیان اس طرح کا فاصلہ بناتی ہیں تاکہ ان کی مسکراہٹ زیادہ پرکش نظر آئے۔ بعض لوگوں کی تو یہ سوچ ہے کہ دانتوں کے درمیان موجود یہ گیپ خوش قسمتی کی علامت ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ لوگ حقیقت میں بھی واقعی خوش قسمت ہوتے ہیں اور دانتوں کا یہ فاصلہ خوش قسمتی کی علامت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کو ماہرین کا تجربہ بتاتے ہیں کہ ماہرین کے مطابق ایسے لوگوں میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان کی خصوصیات کی بنا پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ان لوگوں کو خوش قسمت کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو پیارے دوستو، ان کی خصوصیات کو ملاحظہ کیجئے۔ ماہرین کے مطابق ایسے لوگ ذہین ہوتے ہیں، یعنی جن افراد کے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد بہت زیادہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کو ذہین ہونے کی وجہ سے آئنسٹائن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ باطنی بہت ہوتے ہیں، یعنی ایسے افراد کو باتیں کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ یہ افراد ہر کسی سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی اجنبی ہو یا پھر ان کا کوئی اپنا ہو، دوست ہو یا کوئی اور ہو، یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ پیسے والے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جن افراد کے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے وہ بہت پیسے والے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد مالی طور پر بہت مستحکم بھی ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے پیسے کس طرح استعمال کرنے ہیں ان کو یہ بات بخوبی واقف ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کھانے پینے کے بھی بہت شوقین ہوتے ہیں، یعنی جن افراد کے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے وہ کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کچھ بھی کھا لیتے ہیں اور کھانے میں نقص نہیں نکالتے، اور اگر کھانا ان کی پسند کا ہو تو تب بنانے والے کو تو مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ یہ سارا ہی کھا جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ افراد دائیں خوش قسمتی تصور کیے جاتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو اس میں کامیاب رہتے ہیں۔ آپ کے دانتوں میں گیپ ہے یا نہیں، آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ یاد رہے کہ دانتوں کے درمیان اکثر لوگوں کے خلا ہوتا ہے، اور کچھ
لوگوں کا تو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس گیپ کو بند کروانے کے لیے ٹوتھ پلیٹ ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے۔ تو یہ ٹوتھ پلیٹ ٹریٹمنٹ مختلف قسم کے ڈاکٹروں کے پاس جا کر ہوتا ہے اور ان کی مختلف اقسام بھی ہوتی ہے۔ ٹوتھ پلیٹ گیپ دانتوں کے درمیان اس فاصلے کو ختم کرتا ہے، جس کے لیے اینیمل شیٹ اور فلورائڈ کا مکسر استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں کچھ مزید دوائیاں بھی شامل کی جاتی ہیں اور دانتوں کو اس طرح تراشا خراش کیا جاتا ہے کہ جیسے اس میں کبھی کوئی خلا تھا ہی نہیں۔ ساخت کی چمک بھی بڑھا دی جاتی ہے اور یہ بڑا واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ مختلف لوگ خوبصورت دکھنے کے لیے یہ فلورائڈ ٹریٹمنٹ بھی کرواتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اداکاریں بھی اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ٹوتھ پلیٹ ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں۔ اب ہم اس سوال کی جانب آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں فاصلہ تھا یا نہیں، تو اس سے روایت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانتوں میں فاصلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو یوں نظر آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک میں یوں بیان کرتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت نہایت سفید، داڑھی مبارک کے بال کالے، سفید دانت اور خوبصورت تھے۔ اب تو آپ کو اس بات کو خوش قسمتی سمجھنا چاہیے کہ آپ کے دانتوں کے درمیان فاصلہ موجود ہے، کیونکہ آپ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت بھی ہے، اور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے دانتوں کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے ساتھ ہے۔ یہاں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمار کے بارے میں بھی بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ کر مت دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول اور روشن اور سرخی امیز تھا، چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو، اور ایسا لگتا تھا کہ چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ملتا جلتا ہے۔ اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتا، چہرے پر پسینہ یوں محسوس ہوتا گویا موتی ہو، اور پسینے کی خوشبو خالص مشک سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تو چہرہ مبارک یوں سرخ ہو جاتا گویا آپ کے مبارک رخسار پر کوئی انگور نچوڑ کر چلا گیا ہو۔ آپ کے دونوں رخسار ہلکے سرخ اور پیشانی سفید تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کشیدہ تھیں، ان کی سفیدی اور سرخ امیز تھی، اتنی سخت سیاہ تھیں کہ جیسے کسی نے سرما لگایا ہو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کا بانسا بلند اور گھم تھا، یوں محسوس ہوتا گویا اس پر نور بلند ہو۔ دونوں کان مکمل اور خوبصورت اور بڑے بہترین اور بہت پرکشش تھے۔ سامنے کے دونوں دانت میں ذرا سا فاصلہ تھا، عرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت سب سے خوبصورت تھے۔ ایک روایت کے مطابق بال سفید، باقی پوری داڑھی کے بال کالے رنگ کے تھے۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی آج کی اس بہترین ویڈیو۔ تو پیارے بھائیوں، جن کے دانتوں میں خلا ہے وہ اس کو خوش قسمتی سمجھیں، اس کو بند نہ کروائیں، یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔